ہائی کورٹ میں عثمان بزدار کے بطور وزیر اعلیٰ استعفیٰ منظوری کے خلاف درخواست عثمان بزدار کے بطور وزیر اعلیٰ استعفیٰ منظوری کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی کل اعتراضی درخواست پر سماعت کریں گے۔ رجسٹرار آفس نے درخواست کے ساتھ اسٹامپ پیپر نہ لگانے کا اعتراض عائد کیا ہے۔ عثمان بزدار نے استعفیٰ وزیر اعظم کو بھجوایا تھا، یہ موقف اختیار کیا گیا ہے۔ قانون کے مطابق وزیر اعلیٰ استعفیٰ گورنر کو بھجوا سکتا ہے۔ سابق گورنر نے غیر قانونی طور پر عثمان بزدار کا استعفیٰ منظور کیا۔ ہائی کورٹ عثمان بزدار کا استعفیٰ منظور کرنے کا نوٹیفیکیشن کل عدم قرار دے، یہ استدعا کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کا سارا پروسیس کل عدم قرار دیا جائے۔ حمزہ شہباز کو بطور وزیر اعلیٰ کام کرنے سے روکنے کے احکامات جاری کیے جائیں۔ یہ بھی استدعا کی گئی ہے کہ عثمان بزدار کو بطور وزیر اعلیٰ پنجاب بحال کیا جائے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ہائی کورٹ سے، جہاں پر عثمان بزدار کے بطور وزیر اعلیٰ استعفیٰ منظوری کے خلاف درخواست دائر۔ عثمان بزدار کے بطور وزیر اعلیٰ استعفیٰ منظوری کے خلاف درخواست اب سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی کل اعتراضی درخواست پر سماعت کریں گے۔ رجسٹرار آفس نے درخواست کے ساتھ اسٹامپ پیپر نہ لگانے کا اعتراض عائد کیا ہے۔ عثمان بزدار نے استعفیٰ وزیر اعظم کو بھجوایا تھا، یہ موقف اختیار کیا گیا۔ ملک اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس حوالے سے مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں۔ ملک اشرف آگاہ کیجیے۔ ملک اشرف سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو بتا رہے ہیں ہائی کورٹ سے عثمان بزدار کے بطور وزیر اعلیٰ استعفیٰ منظوری کے خلاف درخواست دائر کی گئی اور اب یہ درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی کل اعتراضی درخواست کریں گے۔ ملک اشرف کا رخ کریں گے، ڈیٹیلز ان سے جانیں گے۔ جی ملک اشرف۔ بالکل، سابق وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کا استعفیٰ منظور کرنے کے خلاف درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی کل اس درخواست پر سماعت کریں گے اور اس درخواست میں اسٹامپ پیپر نہ لگانے کا اعتراض عائد کیا گیا ہے اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کل اعتراضی درخواست پر سماعت کریں گے۔ درخواست جو ہے وہ مقامی وکیل کی جانب سے دائر کی گئی ہے، جس میں ان کا موقف یہ ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے جو اپنا استعفیٰ دیا تھا وہ گورنر کے بجائے انہوں نے وزیر اعظم کو لکھا تھا، اور مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں انہوں نے خود اپنی ہینڈ رائٹنگ سے نہیں لکھا اور قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ تو عدالت سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو سابق وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کا جو استعفیٰ منظور کیا گیا ہے اس کو غیر علمی قرار دیا جائے، اور یہ بھی استدعا کی گئی ہے کہ موجودہ جو نومنتخب وزیر اعلیٰ ہیں حمزہ شہباز، ان کی جو ایوان منتخب ہوئے ہیں اس اقدام کو بھی کلعدم قرار دیا جائے اور حمزہ شہباز کو کام سے بھی روکا جائے۔ اس اہم کیس کی سماعت کل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ارجنٹ کیس کی حیثیت سے سنیں گے اور اعتراضی کیس کی حیثیت سے اس کیس کو سنا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، ملک اشرف ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ادھر آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ کی حلف برداری کی درخواست پر اعتراض ختم کر دیا گیا۔ چیف سیکرٹری اور گورنر کی بجائے سیکرٹری ٹو گورنر کو فریق بنایا گیا ہے۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ اس حوالے سے بھی تفصیلات جانیں گے ملک اشرف سے۔ جی ملک اشرف، اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نو منتخب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی جانب سے دائر کی گئی درخواست پر کل سماعت کریں گے اور رجسٹرار آفس نے حمزہ شہباز کی درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اس سے پہلے اس درخواست پہ اعتراض عائد کیا گیا تھا کہ اس میں گورنر کو فریق بنایا گیا ہے اور متعلقہ ڈاکومنٹس کو ساتھ لفظ نہیں کیے گئے۔ گزشتہ روز بھی یہ درخواست نامکمل ہونے پہ واپس کر دی گئی تھی، آج بھی اس پہ اعتراض عائد کیا گیا، جس کے بعد حمزہ شہباز کے جو وکلا ہیں انہوں نے یہ اعتراض دور کیا ہے اور گورنر پنجاب کو بجائے سیکرٹری ٹو گورنر اس میں فریق بنایا ہے۔ اس درخواست میں موقف یہ اختیار کیا گیا ہے کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ اراکین اسمبلی کے اکثریت سے قائد ایوان مقرر ہو چکے ہیں اور گورنر پنجاب ان سے حلف نہیں لے رہے۔ تو عدالت سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ عدالت گورنر پنجاب کو درخواست گزار حمزہ شہباز کا حلف لینے کا حکم دے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی لیگی رہنما حمزہ شہباز کی درخواست پر کل سماعت کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ملک اشرف، ہمارے ساتھ تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے کے لیے شرائط کے خلاف درخواست ہائی کورٹ میں شہباز شریف کی درخواست پر سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ 2 رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس سید شہناز اکبر علی رضوی کی رخصت پر یہ سماعت ہوئی۔ تو آپ کو بتائیں 2 رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس سید شہباز علی رضوی کی رخصت پر سماعت ملتوی کی گئی ہے۔ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے وزیر اعظم شہباز شریف کی درخواست پر سماعت کرنا تھی۔ شہباز شریف کی درخواست کی آخری سماعت 20 جنوری 2020 کو ہوئی تھی۔ بینچ کی عدم دستیابی کے باعث کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی۔
کھلاڑیوں کا لہو گرمانے کے لیے کپتان ایک بار پھر تیار، مینار پاکستان کے سائے تلے تحریک انصاف کے پاور شو کی تیاریاں۔ تحریک انصاف کے جلسے کے لیے انتظامات حتمی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں۔ 120 فٹ چوڑے اسٹیج کے ساتھ گراؤنڈ میں کرسیاں، لائٹ، ساؤنڈ سسٹم نصب کر دیا گیا ہے۔ شہر بھر میں پارٹی پرچموں کی بہار، بینرز بھی آویزاں کر دیے گئے ہیں۔ کارکنان کے لیے گریٹر اقبال پارک میں ہزاروں کرسیاں لگائی گئی ہیں۔ گریٹر اقبال پارک میں 10 الیکٹرک سکرینز بھی نصب کی گئی ہیں۔ فیملیز، مرد و خواتین کے لیے مختلف انکلوژرز بنائے جائیں گے۔ تو آپ کو بتائیں کہ کھلاڑیوں کا لہو گرمانے کے لیے کپتان ایک بار پھر سے لاہور میں تیار ہے۔ مینار پاکستان کے سائے تلے تحریک انصاف کے پاور شو کی تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں؟ کلیم اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا رخ کرتے ہیں۔ جی کلیم بتائیے گا۔ آج بالکل عمران خان صاحب نے پشاور اور کراچی کے بعد لاہور کی جانب رخ کیا ہے اور کل کے روز عمران خان اپنے کھلاڑیوں کا لہو گرمائیں گے۔ اگر یہاں پر تیاریوں کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں پر 120 فٹ جو چوڑا اور اونچا سٹیج لگایا گیا ہے، جس کو 2 حصوں میں نصب کیا گیا ہے۔ جو نچلی حصہ ہے وہ عام قیادت کے لیے ہوگا، جبکہ اوپری حصہ جو ہے وہ اہم قیادت کے لیے ہوگا۔ عمران خان صاحب بھی وہاں پر موجود ہوں گے، اپنے کھلاڑیوں سے وہیں سے خطاب کریں گے۔ جبکہ مزید بات کریں تو اسٹیج کو چاروں طرف پر جو ہے خاردار جو تاریں ہیں وہ لگائی گئی ہیں تاکہ عام قیادت کے علاوہ کوئی بھی کارکن اسٹیج کے قریب نہ پہنچ سکے۔ مینار پاکستان کا جو احاطہ ہے اسے 3 انکلوژرز میں تبدیل کیا گیا ہے۔ جو پہلا انکلوژرز ہے وہ خواتین کے لیے مختص کیا گیا ہے، جبکہ دوسرا مرد کے لیے، اور جو تیسرا ہے وہ فیملیز کے لیے مختص کیا گیا ہے، اور تینوں انکلوژرز کے جو انٹریز پوائنٹ ہیں وہ رکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر یہاں پر مزید بات کریں تو لائٹیں لگا دی گئی ہیں اور کھلاڑیوں کا لہو گرمانے کے لیے جو سسٹم ساؤنڈ ہے وہ بھی سیٹ کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مختلف شہروں سے جو کارکنان کل یہاں پر پہنچیں گے ان کے لیے ہزاروں کی تعداد میں کرسیاں لگائی جا رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر اگر بات کریں مختلف اہم شہراؤں کی، وہاں پر پی ٹی آئی کے جو جھنڈے ہیں وہ لہرائے جا رہے ہیں، ہرے اور جو سرخ رنگ ہے اس کی جو بہار ہے وہ آ چکی ہے۔ جی ٹھیک ہے، کلیم اختر ہمارے ساتھ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ اسی حوالے سے آپ کو بتائیں گریٹر اقبال پارک میں تحریک انصاف کا جلسہ ہونا ہے اور جلسے کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ پولیس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے لاہور پولیس کے 4000 کے قریب افسران اور اہلکار تعینات ہوں گے۔ 10 ایس پیز، 25 ڈی ایس پیز اور 59 ایس ایچ اوز، 207 اپر سب آرڈیننس تعینات ہوں گے۔ خواتین شرکا کی تلاشی کے لیے 234 لیڈیز پولیس اہلکار مامور ہوں گی۔ جلسے میں شرکت کرنے والے ہر فرد کی تلاشی یقینی بنائی جائے گی۔ واک تھرو گیٹس، بیریئرز، خاردار تاریں، میٹل ڈیٹیکٹرز بھی لگائے جائیں گے۔ سیف سٹی اتھارٹی کے کیمروں کے ذریعے مانیٹرنگ کی جائے گی۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جلسے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ محکمہ ایس این جی اے ڈی نے سابق وزراء سے سرکاری گاڑیاں واپس لے لی۔ سابق وزراء سے گاڑیاں واپس لینے کا آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔ سابق مشیران اور سابق معاملے خصوصی سے بھی گاڑیاں واپس لے لی گئی ہیں۔ کیسر کھوکھر سے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ بتائیں کہ کیسر کھوکھر گاڑیاں واپس لینے کا آپریشن مکمل ہو چکا ہے؟ جی بالکل، محکمہ ایس این جی ڈی کا کہنا ہے کہ انہوں نے تمام سابق وزراء، سابق مشیران، اسپیشل سیکرٹری جو سابق تھے اور پارلیمنٹ سیکرٹری تھے، ان سے گاڑیاں واپس لینے کا جو آپریشن ہے وہ مکمل کر لیا ہے اور تمام گاڑیاں بمائے ڈرائیور، بمائے اے ٹی ایم کا اور جو فیول کارڈ ہوتے ہیں وہ واپس لے لی گئی ہیں اور اس وقت وہ پول میں جمع ہو گئی ہیں گاڑیاں اور ان کی ریپیئر اور مینٹیننس گاڑیوں کی جا رہی ہے، ان کی چیکنگ کی جا رہی ہے، ان کا معائنہ کیا جا رہا ہے اور منسٹروں سے، سابق منسٹروں سے ساری گاڑیاں واپس پہنچ چکی ہیں۔ اب یہ تیار کی جا رہی ہیں نئے منسٹروں کے لیے تاکہ جو نئے منسٹر آئیں گے ان کو نئی گاڑیاں یہ گاڑیاں دینی ہیں اور ان کی حالت بہتر کی جا رہی ہے۔ اگر کسی کی حالت خراب ہے، کوئی خراب ہے تو اس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ریپیئر اور مینٹیننس کا کام جاری ہے، لیکن سابق وزراء سے گاڑیاں واپس لے لی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، سابق وزراء کی گاڑیاں واپس لے لی گئی ہیں، بہت شکریہ کیسر کھوکھر۔ شہر میں ڈینگی کا خطرہ منڈلانے لگا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ڈینگی کے مزید 2 کیسز سامنے آئے ہیں۔ وائرس اپنی شکل بدلتا ہے، اس لیے مانسون سے پہلے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ پروفیسر اشرف ضیاء کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ عظمت اوان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے ماہرین کی اس حوالے سے مزید کیا رائے ہے، بتائیے گا عظمت۔ جی بالکل، ڈینگی کا خطرہ ایک بار پھر شہر لاہور میں منڈلانے لگا ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر لاہور میں ڈینگی کے مزید 2 کیسز ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں، جن میں سے ایک جو مریض ہے وہ میو ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ صحت کی ٹیموں نے تقریباً 66,000 انڈور اور 12,000 آؤٹ ڈور مقامات کو چیک کیا، جو کہ الارمنگ سچویشن یہ ہے کہ 387 مقامات سے لاروا ملا جسے تلف کر دیا گیا۔ آج اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں اینستھیزیا ڈپارٹمنٹ جناح ہسپتال کے ہیڈ پروفیسر اشرف ضیاء اور ڈینگی ایکسپرٹ ایڈوائزر گروپ کے ممبر بھی ہمارے ساتھ موجود
موجود ہیں, ہم ان سے تفصیلات جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک تو بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا, عموماً طور پہ دیکھا جاتا تھا کہ مونسون کی بارشوں کے بعد جو ڈینگی کے کیسز ہیں ان میں اضافہ دیکھنے میں آتا تھا, لیکن ہم نے دیکھا کہ جب سے یہ سال شروع ہوا شدید سردی میں بھی اور اب شدید گرمی اور 1 ماہ سے کوئی شہر لاہور میں بارشیں نہیں ہوئی, اس کے باوجود ڈینگی کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں اور ڈینگی لاروا بھی سامنے آ رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ. اس میں جو ایک چیز بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو واضح کرنا یہاں پہ ضروری سمجھوں گا کہ جو وائرس کوئی بھی ہو, چاہے وہ ڈینگی ہے چاہے کووڈ ہے, وہ میوٹیشن ہوتی رہتی ہے اس کی, وہ اپنی جو ہے شکل بدلتا رہتا ہے. تو یہ اس میں یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ جو ڈینگی کا یہ جو وائرس ابھی جو پایا جا رہا ہے اس کی میوٹیشن ہو گئی ہے, یہ چینج ہو گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں میں تھوڑا سا جو ایک اویئرنیس ہے وہ بھی اس لحاظ سے نہیں ہے کہ ابھی جو کھڑے پانی میں میرے خیال جیسے جس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈینگی جو ہے وہ کھڑے پانی میں اور صاف پانی میں پروش پاتا ہے, تو اس کی جو صاف پانی ہے اس کو شاید وہ بھی کہیں پہ جمع ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ زیادہ ہو رہا ہے. اور باقی اس میں اسپرے بھی زیادہ نہیں کیا گیا کہ جیسے جو ویکٹر ہے بیسیکلی جو مچھر ہے اس کو تلف کرنا چاہیے. کہیں پر بھی گملوں پہ ٹائروں پہ گھر میں کہیں پر بھی جو پانی ہے وہ کھڑا ہونے دیا جائے, جبکہ پارک اور دن کے وقت جو ہے وہ باہر جانے سے احتیاط کی جائے. اگر جانا بھی ہے تو فل سلیوز والے کپڑے پہننے چاہیے. ڈینگی ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ کے ممبر پروفیسر اشرف ضیاء ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے بڑا تفصیلی بتایا. ان کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ جو یہ وائرس ہے یہ میوٹیٹ ہو سکتا ہے, اس لیے شہریوں کو خاصا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور محکمہ سے انہوں نے درخواست کی ہے کہ جو سرویلنس ہے اس کی ایکٹیویٹی کو مزید تیز کیا جائے کہ خدا نہ خواستہ اس سچویشن. بہت شکریہ عظمت عوان ہمارے ساتھ تھے, اپڈیٹ کر رہے تھے. ڈالر آؤٹ آف کنٹرول, روپے کی بے قدری جاری ہے. انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 56 پیسے مہنگا ہو چکا ہے. سعید احمد سعید ہمارے ساتھ موجود ہے, مزید بات ان سے کر لیتے ہیں اس حوالے سے. سعید آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, کاروباری ہفتے کا آج تیسرا روز ہے اور انٹر بینک میں ڈالر کی قدر جو ہے وہ 1 روپے 56 پیسے اس میں اضافہ ہے وہ ہو چکا ہے. دوران ٹریڈنگ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر جو ہے وہ 1 روپے 56 پیسے بڑھنے کے بعد 186 روپے ہے وہ پہنچ گئی ہے. اور گزشتہ روز کی بات کریں تو گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر جو ہے وہ 184 روپے 44 پیسے کے اوپر ہے وہ بند ہوا تھا. اور آج کاروباری ہفتے کے آغاز کے ساتھ ہی انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافہ ہے وہ جاری ہے. اور فارکس ڈیلر کے مطابق اس وقت جو انٹر بینک میں ڈالر ہے وہ 186 روپے, جبکہ اوپن مارکیٹ میں 188 روپے سے تجاوز ہے وہ کر چکا ہے. اور گزشتہ 3 دن کے دوران جو انٹر بینک کی میں ڈالر کی قدر میں 4 روپے 45 پیسے اضافہ ہے وہ دیکھنے میں نظر آیا ہے. اور معاشی ماہرین کے مطابق جو بیرونی قرضہ جات ہیں اس کی ادائیگی کے ساتھ جو پاکستانی روپے کے اوپر دباؤ ہے بڑھتا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر اسٹیٹ بینک اور انٹر بینک کے اندر ڈالر کے قدر میں اضافہ ہے وہ نظر آ رہا ہے. آج 1 روپے 56 پیسے کے بعد جو انٹر بینک میں ڈالر کی وہ 186. سعید احمد سعید بہت شکریہ. ادھر ابھی آپ کو بتائیں شہر کے ہسپتالوں کی حالت زار کی بہتری کے لیے فنڈ جاری کیے گئے. محکمہ خزانہ نے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کو 33 کروڑ جاری کر دیے. لاہور کے تمام ہسپتالوں کی بلڈنگز کی مرمت کے لیے گرانٹ جاری کی گئی. شہریوں کو بہترین سستی سفری سہولیات کی فراہمی. محکمہ خزانہ نے اورنج ٹرین کو 4.25 ارب روپے جاری کر دیے. اورنج ٹرین پر عوام کو کرائے کی مد میں رعایت دی جائے گی. اورنج ٹرین اور میٹرو بس دونوں سبسڈی پر بجٹ خرچ کیا جائے گا. تو آپ کو بتائیں کہ شہر کے ہسپتالوں کی حالت زار کی بہتری کے لیے فنڈ جاری کیے گئے ہیں. محکمہ خزانہ نے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کو 33 کروڑ جاری کر دیے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی وقت اتنا ہی. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کسی بھی خبر کی تفصیل تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ city42.tv. ابھی ایک بریک, جس کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے city42 اور رہیے شہر کی ہر خبر سے باخبر.